نداءن، اس کا مطلب ہے اونچی آواز میں پکارنا، لفظی معنی۔ پھر یہ نداءن یا نادا ینادی پکارنے کے مفہوم میں اونچی آواز ہو یا نہ ہو، نادا کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پکارنا۔ تو نادا ینادی، نادا واحد مذکر غائب، اس نے پکارا، اس نے پکارا، بولنے ہی کو نا، پکارا، اس نے پکارا فعل، اور اس نے پکارا، پکارا۔ اب یہ اس نے کیا ہے؟ فاعل، فاعل، معروف کا قاعدہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس نے پکارا ہے، لیکن یا اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے فاعل، تو ڈھونڈیں گے تو کیا ملا؟ نوح، نوحن پیش آ گئی، حالت رفع میں ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، تو اس نے کس نے پکارا؟ نوح، نوح علیہ السلام نے پکارا۔ اب کس کو پکارا؟ ربا، ربا، حالت نصب، نصب، زبر نظر آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مفعول ہے، اسم مفعول ہے، نصب ہے یہ۔ ربا ہو، ربن نہیں آیا، الرب نہیں آیا، ربن نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف پر، مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو پہلا سوال کیا جی؟ کس کا رب؟ ربہو، ان کا رب، یعنی کہ اپنے رب کو کہاں سے آیا؟ مفعول سے، مفعول۔ تو نادا نوح ربہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ کب پکارا جی؟ جب دریا کا پانی سیلاب کا ختم ہو گیا، کشتی جودی پہ آ کے رک گئی، معاملہ قضی الامر، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، کہا، بس قال، کہا، اب یہاں پہ رب کو پکارا ہے تو عرض کی یا دعا کی، کیونکہ رب کے ساتھ تو نبی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا تعلق ادب کا، احترام کا، ایک عبادت کے اعتبار سے، تو دعا کی اپنے رب سے التجا کی۔ مطلب تو اس کا یہی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ اس کا ایک حصہ، اس کا پہلا، ربی ان نبنی من اہلی، ربی یہ کیا تھا؟ ربا، ربن سے ربو، لیکن جب یائے متکلم آتی ہے تو وہ اپنے پیچھے پیش ختم کر کے زبر زیر لے آتی ہے، ربی۔ اب یہاں پہ یا محذوف ہے، یا اے میرے رب، رب، کیسے پتا چلا یا محذوف ہے جی؟ زید کی وجہ سے، زیر کی وجہ سے نہیں، وہ ربا ہو، ربو ہو، ربی ہو، یہ جو ہے وہ جب آتی ہے تو وہ ربو ربا کو ربی کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ میں ربی یلذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو ربی، ربن تھا تو ربی بن گیا، کیونکہ یا متکلم کا تقاضا ہے کہ وہ پیچھے یہ لے آتی زیر، تو یا معذوف ہو گیا، اور یہ بھی نہیں آئی اس کے ساتھ، صرف ربی آ گیا، تو پتہ چل گیا اس کو پڑھتے ہی کہ یہ یا اس کے نیچے تھی، جس وجہ سے یہ زیر آئی۔ نہیں، زبر اور پیش اگر ہوں بھی تو یہ یا جب اس کے ساتھ مل کے آئے گی، یعنی مثلا کتابن، کتاب کا کیا مطلب ہے؟ ایک کتاب، کتابن، میں کہتا ہوں نہیں جی کتابن نہیں، میری کتاب، یا آ گئی تو اس نے کتابو کو کیا کر دیا؟ بھی، یہ جو ہے اس کی چھوٹی بہن ہے زیر، یہ جس کے ساتھ اسم کے ساتھ جب آگے لگتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں یا متکلم۔ میری کتاب، میرا گھر، میری مسجد، میرے کپڑے، میرا سامان، میری گاڑی، تو جب یہ میری کسی کے ساتھ آ کے جڑتی ہے تو اس سے جو پیچھے اسم کا اعراب ہوتا ہے وہ زیر بنا دیتی ہے۔
چاہے وہ ترجمہ کتابو کا ہی ہو لیکن آئے گی اس کے پیچھے زید زید، کتاب ہی تو ربی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی، میرے رب، میرے رب، یہ بھی اڑ گئی، یا تو تھا ہی نہیں لیکن اس کے اندر موجود ہے یا کہ اے میرے رب۔ تو انہوں نے کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ جی ربی، یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے آگے یہ تھی، جس نے زیر دی ہے یہ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوا، اور یا بھی معذوف ہے، اے میرے رب، رب، ربی انا، اب یہاں سے اے میرے رب، انا سے بات شروع کی، انا کیا ہے؟ حرف تاکید، یعنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کو کہتا ہے جی بے شک یہ بات ہوئی، یقیناً یہ بات ہوئی، تو یقیناً انا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ یا متکلم یہاں بھی آئی، اس نے یہاں بھی آگے وہی کام کیا ہے جو اس نے پہلے کی، رب پہ کیا تھا۔ ابنی، ابن کس کو کہتے ہیں جی؟ بیٹا، ابن مادہ کیا ہے؟ بے نون یا، بنا یبنی، اس کا ایک میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ ایک دے دیتا ہوں۔ بنا کیا ہے؟ بنا یا بنیا، کون سی حدیث ہے ذہن میں آئی کوئی؟ بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ بنیا کا مطلب ہے تعمیر کیا گیا۔ بنیان کا لفظ آپ نے پڑھا ہے قرآن حکیم میں، بنیان کس کو کہتے ہیں؟ بنیان مرصوص، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے رستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو ابن کس چیز کو کہتے ہیں؟ ابن بیٹا، ابن بے نون یا، مطلب اس کا بیٹا ہی ہے، لیکن بیٹا در حاصل کیا ہوتا ہے جی؟ اپنے باپ کی کیا ہوتا ہے؟ عمارت، اس کی بنیاد بھی باپ رکھتا ہے، اس کی دیواریں بھی باپ بناتا ہے، اس کا چھت بھی باپ بناتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی عمارت ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابن۔ وہ جو بیٹا ہے جس کے لیے قرآن ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے، کہاں پہ استعمال کیا اللہ نے یہ لفظ؟ یہ فزیکلی جو بیٹا ہے نا، فزیکلی بیٹا صلب کے اعتبار سے، اس کے لیے ولد کا لفظ استعمال کہاں پہ جی؟ سورہ اخلاص کے اندر، لم یلد ولم یولد، سورہ مریم کے اندر، اور بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا جی اللہ نے بیٹا بنا لیا، اتخذ ولدن، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ تو ولد کہتے ہیں بیسیکلی اس بیٹے کو جب آپ فزیکل کسی کو بیٹا قرار دیتے ہیں کہ یہ ماں اور باپ کے ملنے کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہو۔ ابن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بچے کے لیے بولتے ہیں کہ جو صلبی بیٹا ہے، ابن کسی اور بیٹے کے لیے بھی اور معنی میں بھی یہ آ جاتا ہے۔ ابن سبیل، رستے کا بیٹا، وابن السبیل، تو بیٹا در حقیقت اپنے باپ کی عمارت ہوتا ہے، اس نے وہ تعمیر کرنا ہے بیٹے کو۔ اگر کوئی باپ اچھا مستری نہیں ہے تو عمارت اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ باپ، ہاں یہ ہے کہ باپ اپنی ذمہ داری ادا کر دے، اس کے بعد بیٹا اس کو قبول نہ کرے، الٹے رستے پہ چلا جائے تو باپ بری ذمہ ہے۔ کیسے؟ جیسے ان آیات میں آ گیا ہے، حضرت نوح نے کوشش نہیں کی بیٹے کے لیے، اس کی تربیت نہیں کی ہوگی لیکن بیٹا خود ہی بدبخت نکلا ہے۔ ابن، بے شک، انا
بے شک، ابنی، ابنن تھا، کیا تھا؟ ابن، ابنن کا کیا معنی؟ بیٹا، بیٹا، اس کے پیچھے آ گیا انا، انا آ گیا، یہ کیا بن گیا؟ ابنن ہی رہا۔ نہیں، انا کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے، انا اپنے بعد والے اسم کو نسب دے دیتا ہے۔ ابنن ہو گیا، لیکن پھر ایک دم ایک زبر اڑ گئی، ابنا بن گیا، ابنا۔ اب ابنا تھا بیٹا، انا کی وجہ سے ابنا بنا، اور ابنن سے مضاف ہو گیا یہ۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ تو یا متکلم آ گئی، میرا بیٹا۔ اب یا متکلم نے حالت نسب میں جو ابنا تھا اس کی زبر کو کیا کر دیا؟ زید، زیر کر دیا۔ ہے یہ حالت نسب نہیں، حالت جر میں نہیں گیا یہ، لیکن اس یا متکلم نے اس کو زیر کر دیا، ابنی بن گیا، ابنی، میرا بیٹا، بیٹا۔ اب یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ کئی دفعہ اڑ بھی جاتا ہے، لگتا ہے تو اس کے ساتھ کب زیر زبر حرکت آئے گی؟ جب پیچھے کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہاں پہ انا کا زبر تھا تو یہ یہاں آ گیا، ان نبنی، بے شک اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا، بیٹا، من، میں سے، اب یہ حرف جر ہے۔ اب اس نے اہلی کی شکل نہ بھی ہوتی تو آل کے ساتھ زیر ہی آتا، کیوں؟ حرف جر، حرف جر تھا، یہ مجرور کر دیتا ہے اس کو۔ اہلن کس چیز کو کہتے ہیں؟ گھر والا، اہلن جو انسان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بیوی بچے اہل۔ اہل علاقہ کا نام آپ نے سنا؟ ہاں جی، وہ تھوڑا تو اہل علاقہ کا نام سنا ہے جی؟ جی جی، اہل دے کیا مطلب ہے؟ دیہات کے رہنے والے، والے۔ اہل بیت گھر والے، گھر والے، تو اہل کا مطلب ہے والے، جیسے زو کا مطلب ہے والا، ذو نورین، دو نوروں والا۔ تو اہل یہاں پہ اہل بیت کے مفہوم میں استعمال، ہوا، گھر والوں کے، اہل بیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو من تھا تو یہ اہلن ہو گیا، لیکن یہ ایک رہ گئی تو یہ مضاف بن گیا۔ کس کے گھر والے؟ میرے گھر والے، اہلی، میرے گھر والے۔ رب ان نبنی من، میں سے ہے، اہلی تھا، ان نبنی من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے تھا۔ آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا، وعدہ کیا تھا کہ گھر والوں کو، ایک اہل ایمان کو بچاؤں گا، دوسرا آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ نادا نوح ربہ فقال، دونوں نے کہا، رب ان نبنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں، گھر والوں میں سے۔ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکم۔ واہ، اور انا بے شک، یقیناً، وعدن، واو این دال، وعدہ یعدو، وعدن کیا مطلب ہے؟ وعدہ وعدہ کرنا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، کیا۔ وعدن کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ، وعدہ۔ تو انا نے وعدن کو بنایا وعدہ، وعدن۔ اب یہ وعدن انہوں نے بنا دیا، لیکن یہاں پہ وعدہ آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن، یہ مضاف بن گیا، ہلکا ہو گیا نا جی، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا وعدہ؟ کس کا وعدہ؟ وعدہ کا کا، تیرا وعدہ، وعدہ، ان وعدہ کا، بے شک اے میرے رب تیرا وعدہ ہے حق،
الحق، حق کا معنی کیا بتایا تھا جی آفتاب صاحب؟ سچائی ذہن میں یاد آ رہا تو سب بھول گیا. اصل معنی جی ڈاکٹر صاحب، ایک لفظ تھا اس کا، ایک لفظ، مطابقت. مطابقت. مثلا کوئی چیز ہے تو کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ آگے جائیں گے تو بہت بڑا ایک پل ہے، تو آپ نے جا کے پل دیکھا تو وہ پل اس بات کے مطابق. حق ہو، پل حق ہو. یا کسی نے کوئی اسی جملے کو آپ اس انداز میں کہہ رہے، کسی نے کوئی بات کہی کہ جی اللہ ہے، یا آگے سچ کا یہ مطلب ہے، تو آپ آگے گئے تو وہ بات شے جو تھی وہ اس بات کے عین مطابق نکلا، یہ حق ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ سچا، سچ ہونا. سچ کیا ہوتا ہے؟ جو بات سچ اس نے کہی ہے وہ اس چیز کے مطابق. مطابق ہے. کسی چیز کا اپنے مقصد کے مطابق ہونا. یعنی انسان کو کس لیے بنایا جی؟ عبادت کے لیے. یہ حقیقت ہے. اللہ حق ہے، یعنی جو باتیں ہیں اللہ کے بارے میں وہ بالکل درست ہیں. اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. باقی حقیقت ہے کسی چیز کی؟ کوئی حقیقت نہیں. تو حق کا کیا مطلب ہے؟ سچا، مطابق ہونا. یعنی ان وعدہ کل حق، یعنی اللہ تیرا وعدہ جو ہے وہ کس کے مطابق مطابقت رکھتا ہے؟ کس چیز کے ساتھ؟ واقعے کے ساتھ، جو واقعہ مستقبل میں ہونے لگا. سچا وعدے کا مطلب کیا ہے؟ میں کہوں جی کہ اگر آپ جیت گئے 1000 روپے انعام دو. اب آپ جیت گئے ہیں تو میں اپنے وعدے کو حقیقت کا روپ کیسے دے سکتا ہوں؟ 1000 روپیہ دے کے. 1000 روپیہ دے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کے اہل کو بچا دوں گا. تو اے اللہ اب اپنے وعدے کو واقعے کے مطابق کر دیجئے، یعنی سچا کر دیجئے. آپ نے کہا تھا نا بچائیں گے، سیلاب آ گیا، سب گئے، اب آپ نے وعدہ کیا تھا تو اب میرا بچہ تو غرق ہو گیا، اب بچاؤ. ٹھیک ہے جی. حق کا مطلب کیا ہے؟ سچا. سچ نہیں، لفظی مطلب سمجھ آ گیا؟ جی جی. ہاں جی. ان وعدہ کا، بے شک اللہ تیرا وعدہ، الحق سچ ہے. مبنی بر حقیقت. حقیقت، سچا ہے. اب الف لام آ گیا تو ہی، اللہ تیرا وعدہ ہی سچا ہے. سارے کا سارا استغراق، تیرا وعدہ مکمل سچا ہے. اللہ یعنی اللہ جو تیرے سارے وعدے 100/100 سچ ہے. سچے. واہ اور اور انتا، تو جی آپ یا تو اللہ کے لیے. اب یہ ضمیر ہے مرفوع، علیحدہ آگے، یہ بھی ضمیر ہے لیکن یہ متصل ہے، مل کے آئی، فعل کے بعد آئی ہے تو یہ ضمیر کون سی ہوگی جی؟ مفعول ہو گیا. منصوب، متصل منصوب ہو گئی، نصب حالت نصب میں ہو گئی. ٹھیک ہے. حالت نصب میں ہے؟ جی جی. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ وعدن جو ہے یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے. اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب نہیں ہوتی بلکہ مضاف الیہ ہوتی. مجرور ہوتی ہے، مضاف الیہ ہوتی ہے. تو کا وعدہ کا، یہ وعدن سے، وعدن کیا ہے؟ اسم ہے. تو بے شک اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، وانتا، اور اے اللہ تو ہے احکم. کیا مادہ ہے؟ کاف میم. حکمہ یحکم، کیا مطلب؟ حکم دینا.
لفظی اس کے اندر کیا بات چھپی ہوئی؟ حکم یحکم، پختگی، میچورٹی کو بھی کہتے ہیں، میچورٹی پختگی کو کہتے ہیں، یعنی جیسے اینٹ پختہ ہوگی، پکی ہوگی، اب اس میں سے نمی گڑبڑ نکل گیا، اب وہ پکی ہے۔ اب یہ پختگی دماغی ہے، ذہنی۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی ہے فیصلہ کرنا پختگی کے ساتھ، دوسرا معنی ہے حکومت کرنا۔ حکم یحکم، فیصلہ کرنا، اور فیصلہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ذہنی پختگی چاہیے نا، پختہ ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم، حکم، اس کو حکم کہتے ہیں۔ حکم کہتے ہیں کہ جو آدمی دماغ سے انتہائی سیاںا ہو کے فیصلہ کرنے والا ہو، حکم۔ ٹھیک ہے جی، فاعل آئے گا اس کا تو کیا بن جائے گا؟ حاکمون، حکومت کرنے والا یا فیصلہ کرنے والا، فاعلن کے وزن پہ، فے الف عین لام، فاعلن، یہ مادہ ڈالیں گے تو بن جائے گا حاکمن، یا فیصلہ کرنے والا یا حکومت کرنے والا، دونوں معنی میں آ جائے گا۔ حاکم کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے یا حکومت کرنے والا یا فیصلہ کرنے یا فیصلہ کرنے والا، حاکم۔ لیکن زیادہ تر کس معنی میں ہوتا ہے؟ حکومت کرنے کے معنی۔ حاکم کون ہے جی؟ حکومت کرنے والا۔ اور مفعول جب آئے گا، مفعول جس پر حکومت کی جائے تو کیا بن جائے گا؟ محکوم، محکوم، مفعول، فے عین لام کی جگہ یہ ڈالیں گے تو محکوم، جس پر حکومت کی جائے وہ محکوم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، فیصلہ کرنے والا، ہمیشہ پختہ فیصلہ کرنے والا، فعیل ان کے وزن پر، جس میں پختہ فیصلہ کرنے کی صفت پائی جائے۔ فعیل ان کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ حکیم، حکیم، ذہنی دماغی پختگی سے فیصلہ کرنا، سوچ کے دماغ پختہ ذہنی حالت کے ساتھ کسی کوئی بات کرنے والا حکیم۔ تو جو قرآن حکیم میں آیا ہے سورہ لقمان میں، حکیم لقمان، تو ہم نے حکیم لقمان کو کیا بنا دیا؟ دوائیوں والا حکیم، کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے اتنی ہی دوڑ ہے ہماری۔ عام طور پہ آپ کو ملیں گے جی کہ یہ دوائی تو حکیم لقمان نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے۔ او بھائی، حکیم لقمان دوائیوں والے حکیم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو سورہ لقمان کے اندر حکمت انشکر للہ، کیسے وہ آیت شروع ہوتی ہے میرے ذہن سے نکل گئی، انشکر للہ، حکمت، اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آیت پتہ نہیں کیا ہے، سورہ لقمان کے آغاز میں ہے۔ تو حکیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں پختہ فیصلہ کرنے کی یہ صفت مشبہ ہے، صفت ہو، اس میں مکمل صفت ہو۔ فعیل اس وزن پہ آتا ہے، فعیل کے وزن پہ رحیم، یعنی رحمت کی صفت جس میں موجود ہو، پکا وصف ہو جس میں رحم کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے شیطان کے ساتھ آ گیا رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود، تو وہ پکا ہی رد ہو گیا، اس کے اندر یہ صفت آ گئی کہ ہر بندہ اس کو مردود بناتا ہے۔ تو ان وعدک الحق۔ اچھا، اب یہاں پہ آ جائیں، حاکم فاعل، حکیم فاعل، اور اب آئے سپرلیٹو، افعلو تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، کیا بنے گا؟ احکم، احکم۔ احکموں کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بہتر پختہ فیصلہ کرنے والا، سب سے پختہ فیصلہ۔ پختہ فیصلہ کیا جی؟ پختہ فیصلہ جس فیصلے میں کوئی جھول نہ ہو،
ججز فیصلہ کرتے ہیں عدالتوں میں، ہو سکتا ہے کہ 5-6 ایشو بناتے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے 3-4 بالکل ٹھیک کر دیں، ایک آدھے میں گڑبڑ کر دیں۔ کیوں گڑبڑ کر سکتا ہے جی بندہ؟ کیونکہ سارے پہلو جج کے سامنے نہیں ہوتے، وہ گواہیاں سنتا ہے، وکیلوں کی بحث سے سن کے اندازہ لگا کے فیصلہ کر دیتا ہے گواہی کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے۔ اچھا باقی ہو سکتا ہے کوئی لالچ ہو، کوئی فیصلہ کرنے والے کو کوئی لالچ ہو، کوئی پیسے رشوت یہ وہ آگے پیچھے سے کوئی ڈر ہو کسی کا، ہاں جی، اور کوئی ہزار چیزیں ہو جس کی وجہ سے فیصلہ کر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ ہے، کوئی ڈر ہے، کچھ بھی؟ اللہ تعالیٰ کے پختگی میں کوئی ہے خامی کمی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو احکم سب سے پختہ فیصلے کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ حاکمین، احکم الحاکمین، یہ حاکمون تھا فیصلہ کرنے والا، اور حاکمون بن گیا، اور اس کے ساتھ جب مضاف الیہ ہو کے آیا تو یہ بن گیا حاکمین، فیصلہ کرنے والے۔ اب یہ والوں میں سب سے پختہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ انت احکم الحاکمین، اے اللہ تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہا جی؟ کہ پیچھے تو کہا کہ تیرا وعدہ سچا ہے، جی، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ میرا یہ جو کہیں شکایت نہ بن جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا میرے بیٹے کو نہیں بچایا، تو درست ہی فیصلہ کیا آپ۔ نہیں، یہ اپیل ہے۔ اپیل کیا ہوتی ہے؟ درخواست، اپیل کسی فیصلے کے خلاف ہوتی ہے، لیکن اپیل کہاں ہوتی ہے؟ ایک درجہ اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے اوپر درجہ کوئی ہے نہیں، نہ، تو پھر یہ اپیل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریویو پٹیشن ہے جی، یعنی اسی عدالت میں اپلیکیشن دے کہ جناب اگر ذرا تھوڑا سا اس معاملے پہ ریویو کر دیں، نظر ثانی کر دیں، اگر دوبارہ اپنے فیصلے کو اگر دیکھیں، آپ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں، لیکن وہ آپ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا، آپ کا وعدہ تھا کہ میں اپنا بیٹا بچاؤں گا، تو اگر اپنے فیصلے پہ آپ نظر ثانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایک جواب دیا، وہ آگے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا جواب کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی نہیں، احکم جو ہے جی، اللہ تعالیٰ ماضی بھی دیکھ رہا ہے، حال بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل بھی دیکھ رہا ہے، تو اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے اور درستگی سے خالی نہیں، اللہ کے کسی فیصلے میں کوئی خامی کمی کمزوری نہیں، آپ سوچیں جی فلاں آدمی نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، وہ رب جانتا، بھائی ہم نہیں جانتے، اللہ کے فیصلوں کی حکمت سے ہم واقف نہیں۔ ایک آدمی ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ سوچے جی پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی، اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے مشکل ہے اس چیز کو انسان کے لیے برداشت کرنا، ناممکن کے قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا، ہمیں اس فیصلے کی حکمت کی سمجھ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن رب کے فیصلے جو ہے وہ نظر اس پہ ریویو پٹیشنیں دائر نہیں۔ آگے چلیں تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول کرنے کی، اور اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا جی، اب میں جملہ بھول گیا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ مفہوم یہ ہے کہ میں اب ہر ایک چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، بڑے سے بڑی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے، میں جیسے وہ شاعر نے کہا ہے، میں سر پہ کف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت مانگو اللہ سے، اللہ سے عافیت۔ چھلانگے میں یہ جو جپھے مارتے ہیں نا مشکل حالات کو بندے خود آگے بڑھ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، عافیت، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ وَنَادَا، وَنَادَا،
نوح ربہ. نوح ربہ. اب یہ کیا تھا جی؟ نوح تھا. نوح ربا. نون ساکن کے بعد رے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھا رے. یرملون کا قاعدہ ادغام کا، تو نون گیا اور یہ سیدھا رے میں آ گیا. نوح ربہ. نوح ربہ. فقال فقال ربی ربی ان ابنی. ان ابنی. اس میں کیا ہے جی؟ با کا با کا قلقلہ ہے. نبنی. ان ابنی ان ابنی من اہلی. من اہلی. اس میں کیا ہے؟ من کا اظہار ہے. نون کا اظہار ہے کیونکہ آگے ہلکی ہے حمزہ. من اہلی. من اہلی. ہا کو آپ سینے سے نکالیں. اہلی. من اہلی. اہلی. وَإِنَّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.